اسلاف کی ایک خاص عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ لوگوں کو وقت دیا کرتے تھے. حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ ہوں کہ اتنی مصروفیات اور اتنا زیادہ جو ہے وہ دینی کام اور ذمہ داریاں ہونے کے باوجود جو ہے عصر سے مغرب آپ عام ملاقات فرماتے ہیں اور لوگ جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اور یہ خاص و عام سب کو اجازت ہوتی تھی کہ جو چاہتا جو ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو وصف ہے، یہ خوبی جو ہے آپ کے خلفاء میں بھی دیکھی جا سکتی ہے اور آپ کے شہزادگان کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے. حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ ممبئی ایک مرتبہ تشریف لے گئے، اپنے ایک خاص مرید کے ہاں آپ نے قیام فرمایا. تو آپ کی مقبولیت ایسی تھی کہ آپ جہاں تشریف لے جائیں، ممبئی تو پھر ایک بہت بڑا شہر ہے اور وہاں بڑے جو ہے دین کے حوالے سے بڑا شعور پایا جاتا ہے اور پایا جاتا تھا ماضی میں بھی. لیکن اگر آپ کسی ویرانے میں بھی چلے جائیں تو یوں کہتے ہیں نا جنگل میں منگل کا سما ہو جاتا ہے. تو حضرت مفتی اعظم ہند کسی ویرانے میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی جو ہے رونقیں آ جاتی تھیں. تو بہرحال ایک لوگوں کا جمع غفیر ہوتا تھا، علماء بھی ہوتے تھے اور عوام بھی ہوتے تھے، خواص بھی ہوتے تھے، ہر طرح کا ہر طبقے کا فرد جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتا تھا. ہر شخص اپنی حاجت کو لے کر آتا اور اپنے مطابق جو ہے بالخصوص تعویذات کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ ایک سائلین کی تعداد ہوتی تھی، تعویذات کے حصول کے لیے لوگ بڑے آتے تھے. تو پورا دن آپ کا مصروف گزرتا تھا. تو وہ جو مرید خاص تھے ان کو خیال ہوا کہ حضرت آرام بہت کم فرماتے ہیں، تو انہوں نے دروازے پر ایک تختی لگا دی اور اس میں ملاقات کے اوقات لکھ دیے. اچھا. تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ جب گزرے اور آپ نے تختی دیکھی کہ ملاقات کی اوقات ہے تو آپ نے تختی جو ہے وہ پلٹ دی اپنے. اچھا. اور ان کو فرمایا کس نے لگائی ہے؟ تو لوگوں نے میزبان کا نام لیا کہ انہوں نے جو ہے یہ تختی لگائی ہے. تو فرمایا ان کو بلا کر لائیں. اور جب وہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ کہاں کہاں سے مجھ سے ملاقات کے لیے آتی ہے اور اگر میں نہ ملوں تو انہیں تکلیف ہوگی، آپ میری تکلیف کا خیال نہ کیجیے. صحیح. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اس میں بہت بڑا میسیج ہے ہمارے لیے کہ ہم جو لوگ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں یا جو لوگ مقتدی ہیں، پیشوا ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ ایک تعلق جو ہے اپنا بحال رکھیں اور ان تک رسائی جو ہے عوام کی آسان ہو. بلکہ میں یہاں اس پہ ایک بات یہ ایڈ کروں گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک شاندار اور اجلا پہلو ہے. ٹھیک ہے نا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ اسی حوالے سے ہے، مختصراً میں عرض کرتا ہوں. ایک بڑھیا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ اس نے جو ہے وہ اپنی گفتگو شروع کی اور بڑی طویل گفتگو کرتی تھی، جس کو عام کمرشل لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ لمبی باتیں جو ہے وہ کیا کرتی تھی، بڑھیا بے ربط باتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی گفتگو سماعت کرتے رہے کافی وقت گزر گیا. اور کھڑے بعد میں جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ سے عرض کی اس حوالے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیچھے ریزن بیان کیا وہ تھی دل جوئی، کہ جس کی کوئی نہیں سنتا تو کوئی تو ہو کہ جو اس کی داد رسی کرے. آپ یہ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ اس کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کا، اس کے باوجود جو ہے لوگ ہماری زندگیاں جو ہیں اس لمحے کے اوپر جو ہے قربان ہیں. تو اتنی زیادہ ذمہ داریاں اور اتنا بڑا فریضہ اور آپ کی زندگی تو نبی کریم علیہ السلام کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ اپنا وقت جو ہے اس کو عطا فرما رہے ہیں. اور یہ بھی میں نے اس میں جو آپ نے واقعہ بیان کیا اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ بار بار پوچھتی بھی تھی کہ آپ میری بات سن رہے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہاری بات توجہ کے ساتھ سن رہا ہوں. تو بڑا یہ دلجوئی والا معاملہ جو ہے یقیناً یہ بھی ایک سنت ہے اور اس طرف جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے. مجھے اپنے پیر و مرشد علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جو بالکل ماضی قریب کی مثال ہے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تو پھر کچھ عرصے پرانا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد ایک نماز جنازہ کے لیے جو ہے آپ نے جانا تھا. تو الحمدللہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا عصر سے مغرب اور پھر کبھی مغرب سے عشاء بھی. تو بہرحال اس دن شاہ صاحب جب جانے لگے تو مجھے قریب بلایا اور چند نمازیوں کے ساتھ ہی آپ حضرت باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کر جو ہے آپ جا رہے تھے. تو مجھے بلایا اور فرمانے لگے کہ حجرے کا دروازہ کھول کر بیٹھ جاؤ، کوئی آئے تو اسے بٹھا لینا کہ شاہ صاحب ابھی آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں، میں نہیں ہوں گا تو پریشان ہو جائیں گے کہ شاہ صاحب آج کہاں چلے گئے. تو اتنا خیال اور اتنا احساس کہ جو ہے وہ لوگوں کی تکلیف کا، اور یہ احساس ہی جو ہے اسی کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پاس آنے والوں کا خیال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں لوگوں کی دلجوئی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اچھی عادات اور اچھی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے.